السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے آخری لیکچر میں خوش آمدید. آج ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ جو کہ ہم پچھلے 2 لیکچر سے پڑھتے آ رہے ہیں اس ٹاپک کو ختم کریں گے اور سیکنڈ ہاف میں اس کورس کا جو ہم نے 45 لیکچرز میں پڑھا اس کا کچھ اوور ریویو کریں گے کہ کیا امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھیں, کیا آپ کو یاد رہنی چاہیے اس میں, اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو یاد نہ بھی رہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن سب سے پہلے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو. پچھلے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے اسٹیک انوائنڈنگ میکانزم کے اوپر دیکھا. اسٹیک انوائنڈنگ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جس جگہ کے اوپر ایکسیپشن تھرو کی گئی تھی, یعنی تھرو پوائنٹ سے لے کے جب تک وہ ایکسیپشن ہینڈل نہیں ہوتی ہے کسی کیچ ہینڈلر میں کیا ہو رہا ہے. جس جگہ پہ ایکسیپشن تھرو کی جاتی ہے اس بلاک کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی لوکل ویریبلز یا پیرامیٹرز ہیں انہیں ڈسٹروائے کیا جاتا ہے. لیکن اگر یوزر نے کوئی ریسورسز ایکسپلسٹلی ایکوائر کیے ہیں, جیسا کہ ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کی ہے, وہ ڈائنامک میموری ڈی ایلوکیٹ نہیں کی جائے گی. یعنی کہ یوزر ایکوائرڈ ریسورسز ول ناٹ بی ڈی ایلوکیٹڈ, لیکن جو لوکل ویریبلز اور پیرامیٹرز اگر ہیں تو وہ ڈسٹروائے کر دیے جائیں گے. سو لوکل بلاک میں ٹرمینیٹ ہوگی ایگزیکیوشن, اس کے ٹرمینیشن انکلوزنگ بلاک میں چلی جائے گی کہ وہاں پہ کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے. اگر وہاں پہ بھی نہیں ہے تو وہ انکلوزنگ بلاک بھی ٹرمینیٹ ہوگا اور اس کے انکلوزنگ بلاک میں چلی جائے گی کہ انکلوزنگ بلاک میں کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے. اور یہ پروسیس کنٹینیو رہے گا حتیٰ کہ آپ فنکشن کے لیول کے اوپر آ جائیں گے. فنکشن ٹرمینیٹ کیا جائے گا. اس فنکشن کو جس فنکشن نے کال کیا تھا ایگزیکیوشن اس فنکشن میں چلی جائے گی اور اس فنکشن کا کورسپونڈنگ ایکٹیویشن ریکارڈ کالنگ اسٹیک سے ریموو ہو جائے گا. اسٹیک 1 لیول انوائنڈ ہو جائے گا. سو جس جگہ سے اس فنکشن کو کال کیا گیا تھا ایگزیکیوشن وہاں پہ جائے گی, وہاں پہ چیک کرے گی کہ اس بلاک میں کیچ ہینڈلر ہے کہ نہیں ہے. اگر اس میں نہیں ہے تو پھر یہی پروسیس کنٹینیو رہے گا حتیٰ کہ ہم مین پروگرام تک پہنچ جائیں گے. اگر مین پروگرام میں بھی نہیں ہے تو پری ڈیفائنڈ فنکشن ٹرمینیٹ کال ہوگا اور وہ ایپلیکیشن کو ابورٹ کر دے گا. سو دس از اسٹیک انوائنڈنگ پروسیس. اور اس میں پچھلے لیکچر میں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کیچ ہینڈلر کتنی ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں, ان میں آرڈر آف کیچ ہینڈلر جو ہے وہ کس طرح امپورٹنٹ ہے کس طرح نہیں ہے. کیچ آل کا سینٹیکس ہم نے دیکھا تھا اور ری تھرو کا سینٹیکس ہم نے دیکھا تھا. آئیے اب ہم اسی ایکسیپشن ہینڈلنگ کے کانسیپٹ کو لے کے تھوڑا سا مزید آگے چلیں اور اس کے بعد اس ٹاپک کو ختم کر دیں. ریسورس مینجمنٹ ایشو یہ ہے کہ اگر ایک بلاک یا فنکشن ٹرمینیٹ ہوتا ہے کیونکہ ایکسیپشن تھرو کی گئی ہے, اس کے لوکل ویریبلز اور اگر فنکشن ہے تو اس کے پیرامیٹرز بھی ڈسٹروائے ہو جائیں گے. لیکن اگر یوزر نے ایکسپلسٹلی کوئی ریسورس ایلوکیٹ کروایا ہے وہ ڈی ایلوکیٹ نہیں ہوگا, وہ میموری لیک ہو جائے گا. اس میموری لیک کو کیسے اوائڈ کیا جائے, دس از وٹ از کالڈ ریسورس مینجمنٹ. اگر ایکسیپشن آئی ہے, ایکسیپشن جا کے کہیں پہ کیچ بھی ہو گئی ہے, اور اگر کیچ ہو گئی ہے اپروپریٹلی تو پروگرام ختم نہیں ہونا چاہیے, پروگرام ہو سکتا ہے دوبارہ چل جائے. ایکسیپشن کی نیچر ایسی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایکسیپشن کے اوپر پروگرام ٹرمینیٹ کیا جائے. لیکن اگر اس اسٹیک انوائنڈنگ کے پروسیس میں یہ میموری لیک یا ریسورس لیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ پروگرام الٹیمیٹلی ضرور کریش کر جائے گا ان میموری لیک اور ریسورس لیک کی وجہ سے. سو ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ اسٹیک انوائنڈنگ کا پروسیس ہو تو جیسے لوکل ویریبل اور پیرامیٹر جو ہیں وہ پراپرلی ڈسٹروائے ہو رہے ہیں, تو اگر ان بلاکس میں یا ان فنکشنز میں جو کہ ٹرمینیٹ کیے جا رہے ہیں کوئی ریسورسز ایلوکیٹ کروائی گئے ہیں ایکسپلسٹلی تو ان کو پراپرلی ڈی ایلوکیٹ بھی کیا جائے. یہ دیکھیے آپ نے فائلز کے ساتھ تو کام کیا ہی ہوگا پچھلے پروگرام میں کہ کیسے آپ فائل اوپن کرتے ہیں ریڈ رائٹ پرپزز کے لیے, اس میں آپ رائٹ کرتے ہیں پھر آپ اسے کلوز کرتے ہیں. سو یہ ایک فنکشن ہے فنکشن 1 جس میں ایک فائل اوپن کی جا رہی ہے. فائل اسٹیرکس فائل پوائنٹر, اٹ از اے پوائنٹر آف ٹائپ فائل, اور اسے انیشلائز کیا جا رہا ہے ایک فائل اوپن کروا کے. جو فائل کا ہینڈلر آ رہا ہے پوائنٹر آ رہا ہے وہ فائل پوائنٹر میں جا رہا ہے. سو ایف اوپن از دی کمانڈ جس کے ذریعے ہم فائل نیم کو اوپن کرتے ہیں.
جس فائل کو اوپن کیا جا رہا ہے فار اس کا نام ہے فائل نیم ڈاٹ ٹی ایکس ٹی سی اسٹرنگ کاما سیکنڈ پیرامیٹر کے اس فائل کو اوپن کیا جا رہا ہے رائٹ پرپز کے لیے, اور اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور پھر ایک ایکسیپشن تھرو کی جا رہی ہے. یہ وہ جو ایکسیپشن ہم نے دیکھی تھی اپنی ایکسیپشن کی کلاس بنائی تھی وہ والی تھرو کرنا ہے. یہ یہاں پہ میں نے آپ کو انکنڈیشنل تھرو دکھایا ہے, یہ کنڈیشنل تھرو بھی ہو سکتا ہے. کنڈیشنل تھرو سے مراد ہے کہ اف کی کلاز لگائی ہوئی, اگر یہ چیز ہیپن ہو تو آپ یہ ایکسیپشن تھرو کر دیں, اور اگر وہ ایکسیپشن تھرو نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد نارمل سچویشن میں اس فنکشن میں مزید کام ہو رہا ہے, اور فنکشن جب ریٹرن ہو رہا ہے تو اس سے پہلے یہ جو فائل جو ہے یہ اپروپریٹلی کلوز کی جا رہی ہے. تو فنکشن کے سٹارٹ میں ہم ایک ریسورس جو ہے وہ ایلوکیٹ کروا رہے ہیں, فائل کو اوپن کروا رہے ہیں. نارمل ایگزیکیوشن میں ریٹرن سے پہلے اس ریسورس کو ڈی ایلوکیٹ کرنا ہے, اس فائل کو پراپرلی کلوز کرنا ہے. لیکن اگر ایکسیپشن یہاں پہ آ جاتی ہے تو ایکسیپشن فوراً اس فنکشن کو ٹرمینیٹ کر دے گی. ریسورس ایلوکیٹ ہو گیا ہوا ہے لیکن ریسورس فنکشن پراپرلی فائل پراپرلی کلوز نہیں ہوئی ہے. دیٹ از ریسورس لیک. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایکسیپشن کے کیس میں بھی یہ لوکل ریسورس جو ایکوائر کیا گیا تھا اسے پراپرلی ریلیز کیا. فرسٹ اٹمپٹ ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ جی. پہلا کیس تو یہ ہے کہ یہ سارا کوڈ جو ہے ٹرائی بلاک میں ڈال دیا جائے, اور ٹرائی بلاک میں اگر ایکسیپشن آ جاتی ہے تو ایکسیپشن کیچ کر کے اسے یہیں پہ کلوز کر کے, اور اس یہ کہتے ہیں ٹرائی کیچ بلاک کا صرف پرپز ہی یہی تھا کہ یہ جو فائل پوائنٹر فائل اوپن کی گئی ہے اسے فائل کلوز کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم اسے ری تھرو کر دیں گے. سو آپ اسکرین پہ دیکھیے ٹرائی بلاک کے اینڈ کے اوپر ہم ایف کلوز کر رہے ہیں, فائل کو کلوز کر رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اگر ایکسیپشن نہیں آتی ہے تو بھی ہم نے فائل کلوز کرنی تھی تو ہم فائل کلوز کر دیں. سو اگر ایکسیپشن کوئی نہیں آئی ہے فائل کلوز ہو جائے گی ایٹ دی اینڈ آف دی ٹرائی بلاک, کیچ بلاک ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا, ایگزیکیوشن ریٹرن پہ چلی جائے گی اور ہم پراپر ریٹرن کر جائیں گے. لیکن اگر ایکسیپشن آ جاتی ہے, جیسے ہی ایکسیپشن آئے گی ٹرائی بلاک جو ہے اس کی ایگزیکیوشن ٹرمینیٹ کی جائے گی. فوراً اس کے انکلوزنگ بلاک میں جا کے دیکھیں گے کیچ ہینڈلر تو نہیں ہے کہ ہم نے کیچ آل لگا دیا ہوا ہے, کیچ آل کے ذریعے یہیں پہ وہ ایکسیپشن کیچ ہو جائے گی. اس ایکسیپشن کیچ میں جا کے ہم دوبارہ سے فائل کلوز کروا رہے ہیں. یہ فائل کلوز ہوگی. اب ایکسیپشن آئے یا نہ آئے ریسورس جو ہے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے, پراپرلی ریلیز کیا جا رہا ہے, اور کیچ بلاک میں ہم اسے ری تھرو کروا رہے ہیں تاکہ جو پہلا تھا جس میں ہم نے یہ کیچ بلاک نہیں لگایا تھا وہ بھی تھرو کر رہا تھا اور کہیں پیچھے جا کے پراپرلی کلوز ہو رہا تھا, کیچ ہو رہی تھی وہ ایکسیپشن. یہاں پہ کیچ بلاک صرف اسی لیے لگایا گیا ہے کہ اس ریسورس کو جو فائل اوپن کی گئی تھی اسے پراپرلی کلوز کیا جا سکے. لیکن اس میں ایسی غلطی کیا ہے جس کہ ہم اسے فرسٹ اٹمپٹ کہہ رہے ہیں؟ صرف یہ ہے اس میں کہ کوڈ ڈپلیکیشن ہو رہا ہے. یہاں پہ بڑا چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ آپ کو ڈپلیکیٹ ہے, لیکن آپ کے جو نارمل کیسز میں جائیں گے ہو سکتا ہے کافی کچھ آپ کو ڈپلیکیٹ کرنا پڑے. یہاں پہ ڈپلیکیشن جو ہے ہم نے آپ کو دکھائی ہے یلو کر کے کہ وہی چیز ہم ٹرائب میں بھی لکھ رہے ہیں اور وہی ہم کیش میں بھی لکھ رہے ہیں. تو ہم اس ڈپلیکیشن کو بچانا چاہ رہے ہیں. ڈپلیکیشن کو بچانے کا طریقہ یا یوں کہہ لیے ریسورس مینجمنٹ اچھے طریقے سے کرنے کا یہ ہے کہ جو ریسورس آپ ڈائنامکلی ایلوکیٹ کرا رہے ہیں, جیسے یہاں پہ آپ نے فائل جو تھی وہ آپ اوپن کروا رہے تھے, سو جو اگر آپ ریسورس ایلوکیشن کروانا چاہتے ہیں اس ریسورس ایلوکیشن کے لیے آپ ایک آبجیکٹ بنا دیجئے کہ آبجیکٹ جو ہے اس کے کنسٹرکٹر میں وہ ریسورس ایلوکیٹ ہو جائے اور اس کے ڈسٹرکٹر میں وہ ریسورس آپ ڈی ایلوکیٹ کرتے. دس از دی جنیرک میکنیزم آف ہینڈلنگ ریسورس لیکیج اور ریسورس مینجمنٹ. اگر آپ کسی بلاک میں ایکسپلسٹلی ریسورس ایلوکیٹ کروا رہے ہیں اور وہاں پہ اسی بلاک میں آپ سسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہاں سے ایکسیپشن تھرو کی جا سکتی ہے, اور وہ ریسورس نارمل کورس آف ایکشن میں تو پراپرلی ڈی ایلوکیٹ ہو رہا ہے لیکن ایکسیپشن کے کیس میں شاید ڈی ایلوکیٹ نہ ہو, تو وہ ریسورس ایلوکیشن یو شوڈ ڈو دی ریسورس ایلوکیشن تھرو این آبجیکٹ. کلاس بنائیے, کلاس کے کنسٹرکٹر میں
ریسورس ایلوکیشن ڈال دیجیے اور اس کے ڈسٹرکٹر میں ریسورس ڈی ایلوکیشن ڈال دیجیے. اب چاہے نارمل کیس ہے یا تھرو کے بعد تھرو والا کیس ہے, ایکسیپشن آ گئی ہے, دونوں کیسز میں لوکل پیرامیٹرز جو ہیں یا لوکل آپ کے ویریبلز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں. اب آپ نے ریسورس ایلوکیشن جو کی ہے وہ ایک لوکل ویریبل کے ذریعے کی ہے, لوکل آبجیکٹ بنایا ہے, اس آبجیکٹ کے کنسٹرکٹر میں آبجیکٹ آپ نے ایلوکیٹ کیا تھا. اور لازم بات ہے چاہے بلاک نارمل ٹرمینیٹ ہو رہا ہے یا اب نارملی ٹرمینیٹ ہو رہا ہے, دونوں کیسز میں اس لوکل آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر کال ہونا ہے. لوکل آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا, ریسورس ڈی ایلوکیٹ ہو جائے گا. دس از این ایلیگنٹ سولوشن, اور اسی کو ہم ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. یہ اسکرین پہ دیکھیے, ہم نے فائل ایلوکیشن جو ہے اس کی ایک کلاس بنا دی ہے فائل پوائنٹر کے نام سے. اس کا ایک ڈیٹا ممبر ہے جو کہ پوائنٹر ٹو فائل ہے, اور اس کا جو پبلک انٹرفیس ہے اس میں اس کا کنسٹرکٹر ہے. کنسٹرکٹر اگین وہی نام لے رہا ہے اور موڈ لے رہا ہے کہ کس موڈ میں اس فائل کو اوپن کرنا ہے, ریڈ رائٹ وغیرہ. اور وہ کوڈ جو ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, کنسٹرکٹر کا لکھا ہوا ہے F is equal to F open name common mode. فائل کو اوپن کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹر ہے اس کا, اور ڈسٹرکٹر میں ہم کیا کر رہے ہیں, فائل کو کلوز کر رہے ہیں. اور ایک آپریشن ہم نے اور کیا ہے ٹائپ کنورژن کا, کہ بیسیکلی بعض جگہوں کے اوپر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ فائل کا پوائنٹر ریٹرن کیا جائے, کیونکہ ہم نے آپریشن جو کرنے ہوتے ہیں وہ پریمیٹو فائل کے پوائنٹر کے اوپر کرنے ہوتے ہیں, نہ کہ کلاس کے پوائنٹر کے. سو اس لیے یہاں پہ ہم نے آخری چیز جو ہے آپریٹر فائل پوائنٹر پیرنتھیسس ریٹرن ایف, جو ایکچوئل فائل پوائنٹر ہے اسے ریٹرن کر رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ کوڈ ہے آپ کا, وہی کوڈ جو پہلے تھا اب اسے ری رائٹ کیا گیا. فائل پوائنٹر آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اس ٹائپ کا, اس آبجیکٹ کا نام فائل ہے, اس کو 2 پیرامیٹر دیے جا رہے ہیں فائل نیم ڈاٹ ٹیکسٹ, اور اسے موڈ دیا جا رہا ہے W. اسے آپ رائٹ کے لیے اوپن کر رہے ہیں. دوسرا F رائٹ کی کمانڈ ہے کہ آپ نے فائل میں لکھنا ہے, فائل میں آپ نے کیا لکھنا ہے, ہیلو ورڈ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد جو دوسرا پیرامیٹر ہے کاما, وہ بتا رہا ہے کہ جو ایک یونٹ آف ٹیکسٹ جو لکھا جا رہا ہے وہ کتنے بائٹ پر مشتمل ہے, وہ 1 بائٹ کے اوپر مشتمل ہے. HELLO یہ سارے 1 بائٹ ایک کریکٹر ٹیکسٹ ہے, وہ لے سکتے ہیں. یہ جو آپ یونٹ لکھوا رہے ہیں اس کا سائز کیا ہے, 11 ہے. ہیلو ورڈ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 11 ہے. اور کس فائل میں آپ نے لکھوانا ہے اس کا پوائنٹر دیجئے, تو ہم یہ فائل جو آبجیکٹ کا نام تھا یہاں پہ دے دیا, یہ آبجیکٹ کا نام ہے. F رائٹ کی کمانڈ جو ہے اسے چاہیے فائل کا پوائنٹر. کون سا فائل کا پوائنٹر, جو ہم نے فائل اوپن کی تھی F اوپن سے, تو F اوپن نے جو فائل کا پوائنٹر ریٹرن کیا تھا وہ چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ فائل جو ہے یہ تو آبجیکٹ ہے, تو یہ فائل کام کیسے کرے گی, ٹائپ کنورژن چاہیے. جو آپ نے ٹائپ کنورژن کا آپریٹر دیا تھا, جو ہم نے پچھلی اسکرین شاٹ پہ دیکھا تھا, آپریٹر فائل اسٹیرکس پیرنتھیسس, تو یہاں پہ آٹومیٹیکلی یہ آبجیکٹ جو ہے فائل پوائنٹر میں کنورٹ ہو جائے گا. سو اٹ ول ورک پرفیکٹلی. پچھلی اگزامپل جو ہم نے دیکھی تھی جس میں ہم نے ایکسپلسٹلی F اوپن کیا تھا, اس میں بھی جو ہے وہ فائل کا پوائنٹر تھا, وہاں پہ ایکسپلسٹ فائل کا پوائنٹر تھا, اس لیے آپ اس فائل کے پوائنٹر کو جہاں مرضی یوز کریں. یہاں پہ ہم نے اسی فنکشنلٹی کو میمک کرنے کے لیے اس آبجیکٹ میں ٹائپ کنورژن آپریٹر ایک دے دیا, اس کی وجہ سے اب یہ ٹھیک کام کرنے لگ پڑا. اب یہ دیکھیے کہ F رائٹ کے بعد اگر ایکسیپشن تھرو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اگر ایکسیپشن تھرو نہیں ہوتی ہے ریٹرن 0 پہ جائے گا, ریٹرن 0 پہ جائے گا. نا یہ جو فائل جو ہے از اے لوکل آبجیکٹ, لوکل آبجیکٹ ڈسٹروائے ہوگا. اس کے ڈسٹرکٹر میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ فائل کلوز ہو جائے, فائل کلوز ہو جائے گی. جو ریسورس ہم نے ایکسپلسٹلی ایلوکیٹ کروایا تھا وہ ڈسٹرکٹر نے ڈی ایلوکیٹ کر دیا. اب اگر کسی وجہ سے ایکسیپشن آ جاتی ہے, سو بلاک فنکشن ایب نارملی ٹرمینیٹ ہو گیا. ایب نارملی ٹرمینیٹ ہوا تب بھی جو لوکل ویریبلس ہیں وہ ڈسٹروائے ہونے ہیں. فائل جو ہے از این آبجیکٹ, یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آبجیکٹ لوکلی کریٹ ہوا تھا, اس نے ڈسٹروائے ہونا ہے, اس نے ڈسٹروائے ہونا ہے, اس کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا. اس کا ڈسٹرکٹر کال ہوا, اگین اس کے ڈسٹرکٹر نے جو فائل اوپن کی گئی تھی اس کو کلوز کر دیا. سو دس از این ویری ایلیگنٹ سولوشن کہ آپ ریسورس ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن آبجیکٹ کے کنسٹرکٹر اور
اس کے ڈسٹرکٹر کے ذریعے کروائیے. اب آپ کہیں گے کہ جی ہر ایک چیز کے لیے ہمیں خود سے بیٹھ کے آبجیکٹ لکھیں. یہ جو ہے آپ کی لائبریری جو ہے اس نے ایک آٹو انڈرسکور PTR کے نام سے ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے. اس ٹیمپلیٹ کو آپ یوز کرتے ہوئے کوئی بھی پوائنٹر بنا سکتے ہیں, کسی بھی ٹائپ کا پوائنٹر بنا سکتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, جسٹ مینشن کر رہا ہوں کہ آپ میں سے جس کو انٹرسٹ ہو تو وہ لائبریری میں جا کے, ٹیمپلیٹ کی لائبریری میں جا کے اس کو دے سکتے ہیں. آٹو AUTO _PTR آٹو پوائنٹر ہے کہ اس کے ذریعے آپ کوئی بھی پوائنٹر بنا سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ایکسیپشنز جو ہیں یہ کہیں پہ بھی آ سکتی ہیں, یہ کنسٹرکٹر میں بھی آ سکتی ہیں. ایک آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ کنسٹرکٹر میں ایکسیپشن آ گئی ہیں, تو اب کیا کیا جائے, اسے کیسے ہینڈل کیا جائے. Exception thrown in constructor cause the destructor to be called for any object built as part of object being constructed before exception is thrown. Messy statement. ہو کیا رہا ہے, آپ کے آبجیکٹ جو ہے جو کنسٹرکٹ ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے کئی آبجیکٹ اس آبجیکٹ کا پارٹ ہوں, یعنی کہ پارٹ آف ریلیشن شپ ہو, اور ہم ہول آبجیکٹ کنسٹرکٹ کروا رہے ہیں. تو اس کا پہلا پارٹ آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہوتا ہے, دوسرا پارٹ آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہوتا ہے, تیسرا پارٹ آبجیکٹ ابھی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے, تو ایکسیپشن آ گئی. سو اگر ایکسیپشن آ جاتی ہے تو جو آبجیکٹ پہلے فلی کنسٹرکٹ ہو چکے ہوئے ہیں ان کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا, لیکن جو آبجیکٹ فلی کنسٹرکٹ نہیں ہوئے ان کا ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا. یعنی یہی ہول آبجیکٹ جو ابھی بن رہا تھا, کیونکہ یہ پوری طرح کنسٹرکٹ نہیں ہوا, ایکسیپشن آ گئی, تو اس کا ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جو آبجیکٹ کمپلیٹلی کنسٹرکٹ ہو چکا ہوا ہے اس کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا, جو کمپلیٹلی کنسٹرکٹ نہیں ہوا اس کا ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا. اور یہ سیکنڈ پوائنٹ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ڈسٹرکٹر فار پارشلی کنسٹرکٹیڈ آبجیکٹ از ناٹ کالڈ. یہ دیکھیے, یہ اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے اور اس کے ہم نے آپ کو 3 ڈیٹا ممبرس دکھائے ہیں اور تینوں اسٹرنگ ٹائپ کے ہیں, اور اسٹرنگ آپ کو پتا ہے کلاس ہے. سو یہ اٹ از اے ہول آبجیکٹ جس کے 3 پارٹ آبجیکٹس ہیں, فرسٹ نیم, سیکنڈ نیم اور ای میل ایڈریس. سو اگر یہاں پہ جب اس کا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے, لیٹس سے فرسٹ نیم جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو گیا ہے, سیکنڈ نیم کی کنسٹرکشن میں ایرر آ جاتی, تو فرسٹ نیم کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا لیکن سیکنڈ نیم کا ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا کیونکہ وہ پوری طرح کریٹ نہیں ہوا. اسی طرح اسٹوڈنٹ کا ڈسٹرکٹر کال نہیں ہوگا کیونکہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ کمپلیٹلی کنسٹرکٹ نہیں ہوا. یہ تو تھا اگر کنسٹرکٹر کی باڈی میں ایکسیپشن آ جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انیشلائزیشن لسٹ جو ہے, کنسٹرکٹر کے بعد ہم انیشلائزیشن لسٹ بھی لکھتے ہیں, اگر اس میں ایرر آ جائے تو اسے کیسے ہینڈل کیا جائے گا. یہ دیکھیے, یہ اسٹوڈنٹ کا کنسٹرکٹر ہم نے آپ کو دکھایا ہے, اس میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کا جو نام ہے, اسٹوڈنٹ کا نیم جو ہے یا فرسٹ نیم کہہ لیجئے, اس کو ہم جو پارٹ آبجیکٹ ہے اس کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کروا رہے ہیں, کولن انیشلائزیشن لسٹ, اس کے بعد نیم از دی ایٹریبیوٹ اور ڈیٹا ممبر, اور اس کو جو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے وہ اے نیم کا ہے, یا کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے اسٹرنگ کلاس کا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہم بیس کلاس کے اپروپریٹ کنسٹرکٹر کو کال کر رہے ہیں اور ڈیورنگ دس کنسٹرکشن یہاں پہ ایرر آ جائے, دیٹ از ایرر اکرز یا ایکسیپشن از تھرون بفور دی باڈی آف دی کنسٹرکٹر از ایگزیکیوٹیڈ. اور اب ہم اس ایرر کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں, کیسے ہینڈل کریں گے. سو یہ ایک نیا سینٹیکس ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے, پیرامیٹر کے فوراً بعد ٹرائی کا بلاک شروع کر دیجیے, اور اس ٹرائی کے بلاک میں آپ یہ جو ممبر انیشلائزیشن لسٹ ہے وہ لکھیے. یہ علیحدہ سے سینٹیکس ہے جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے. اس طرح سے آپ جو ممبر انیشلائزیشن لسٹ ہے اس میں اگر کوئی ایرر ہے تو آپ اسے اس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. یہ ایک اسپیسیفک وے ہے یوز کرنے کا فار ایکسیپشن ہینڈلنگ.
ورنہ یہ ٹرائی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، ٹرائی کیچ کی اسٹیٹمنٹ، یہ ہر اس جگہ پہ آ سکتی ہے جہاں پہ ایک نارمل اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے، جیسا کہ جہاں پہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جہاں پہ بھی آ سکتی ہے، یا نارمل آپ جسے اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں وہاں پہ ٹرائی کی اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے. کیونکہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں اسٹیٹمنٹ نہیں لکھی جا سکتی ہے، اس وجہ سے انہیں ایکسپلیسٹلی یہ علیحدہ سے سولوشن دینا پڑا ہے. ایکسیپشنز ان ڈسٹرکٹرز، ڈسٹرکٹر میں اگر کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے وہاں پہ ایکسیپشن آ جائے تو اس کی کیا ریمیفیکیشن ہے. تھرو پوائنٹ کے اوپر جب ایکسیپشن تھرو کی جاتی ہے اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ پروگرام کی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ کیچ ہینڈلر نہ آ جائے، ایکسپٹ جو آبجیکٹ ہیں، لوکل آبجیکٹ کسی بلاک میں جب وہ ٹرمینیٹ ہوا ہے تو اس کا لوکل آبجیکٹ اگر ڈسٹروائے ہو رہا ہے تو اس کے ڈسٹرکٹر کا کوڈ صرف ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور کوئی کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا. کا مطلب ہے اگر ایک ایکسیپشن ایکٹیو ہے تھرو پوائنٹ سے، جب ایک ایکسیپشن تھرو کی گئی تو وہ ایکسیپشن ایکٹیو ہو گئی، اس کے بعد سوائے اس کے کہ کسی لوکل آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر کال ہو اور کوئی کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا کیچ ہینڈلر نہ مل جائے. کیچ ہینڈلر میں جا کے پھر وہ ایکسیپشن جو ہے وہ ہینڈل ہوتی ہے اور وہاں پہ پھر ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے. صرف ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. سو اگر ڈسٹرکٹیو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو اور ڈسٹرکٹر کی باڈی میں کوڈ کی ایگزیکیوشن میں ایکسیپشن آ جائے تو پھر کیا ہوگا. C++ کا اسٹینڈرڈ کہتا ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیوں انہوں نے کیا ہوا ہے، کہ ایٹ اے ٹائم صرف ایک ایکسیپشن ایکٹیو ہو سکتی ہے اور وہ ایکسیپشن اسٹیک انوائنڈنگ کرے گی. دوسری ایکسیپشن جو ہے، دو ایکسیپشن ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے اور ان کو اسٹیک انوائنڈنگ نہیں کرنی چاہیے. سو اگر ڈیورنگ دی انوائنڈنگ آف اسٹیک انوائنڈنگ آف ون ایکسیپشن اگر ڈسٹرکٹر کال ہوتا ہے، ڈسٹرکٹر کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور اس کوڈ کی ایگزیکیوشن کی وجہ سے کوئی ایکسیپشن آ جاتی ہے اور وہ ڈسٹرکٹر کی باڈی کو لیو کر جاتی ہے، تو یہ دو ایکسیپشنز اب ایکٹیو ہو گئیں، دونوں چاہیں گی کہ اسٹیک کو انوائنڈ کریں. یہ اسٹینڈرڈ الاؤ نہیں کرتا، فوراً پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا. سو ایکسیپشن ہینڈلنگ میکانزم کو صحیح کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایکسیپشن ڈسٹرکٹر کی باڈی کو لیو نہ کریں. یہی چیز آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ایکسیپشن شوڈ ناٹ لیو دی ڈسٹرکٹر. اف اے ڈسٹرکٹر از کالڈ ڈیو ٹو اسٹیک انوائنڈنگ اینڈ این ایکسیپشن لیوز دی ڈسٹرکٹر دین دی فنکشن terminate is called which aborts the program. اس کو ہینڈل کیسے کریں؟ یہ ایک ایگزامپل ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کمپلیکس کی کلاس ہے اور اس کے ڈسٹرکٹر میں کسی وجہ سے ایکسیپشن تھرو ہو رہی ہے. مین پروگرام نے ٹرائی کے بلاک میں کمپلیکس کا آبجیکٹ بنایا، اس کے بعد کسی وجہ سے ایکسیپشن تھرو کی گئی. جیسے ہی ایکسیپشن تھرو ہوئی ٹرائی بلاک میں لوکل ویریبل OBJ وہ ڈسٹرائے ہوا، کمپلیکس کا OBJ کا ڈسٹرکٹر کال ہوا، ڈسٹرکٹر میں سے ایک اور ایکسیپشن تھرو کر دی گئی. اب دو ایکسیپشنز ایکٹیو ہو گئی ہیں، پروگرام فوراً ٹرمینیٹ ہو جائے گا. اسے ہینڈل کیسے کیا ہے؟ کوشش کریں اگر ایکسیپشن آ بھی جاتی ہے ڈسٹرکٹر میں تو وہ اس کو لیو نہ کرے. لیو نہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ڈسٹرکٹر کے کوڈ کو ٹرائی کے بلاک میں ڈال دیا جائے اور اگر ایکسیپشن آ رہی ہے تو ٹرائی بلاک کے فوراً بعد اسے ڈسٹرکٹر کی باڈی میں ہی کیچ کر کے کل کر دیا جائے، یعنی کہ ہینڈل کر دیا جائے. کل سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی ہینڈلر میں پہنچ جاتی ہے وہ ان ایکٹیو ہو جاتی ہے. سو اگر ایکسیپشن آئی ہے ڈسٹرکٹر کی باڈی میں، وہ وہیں پہ کیچ ہو جائے گی اور وہ آگے لیو نہیں کرے گی. C++ کا ایکسیپشن ہینڈلنگ میکانزم ٹھیک کام کرے گا. سو یہ تو تھا سارا کچھ ایکسیپشن ہینڈلنگ سے کہ کنسٹرکٹر میں اگر آ جائے ایکسیپشن آ جائے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے
اور اگر ڈسٹرکٹر میں آ جائے تو اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے. آخری ٹاپک ہے ایکسیپشن اسپیسیفکیشن. بیسیکلی آپ ہر فنکشن میں بتا سکتے ہیں کہ یہ فنکشن کس ٹائپ کی ایکسیپشن تھرو کرے گا. دس از کالڈ ایکسیپشن اسپیسیفکیشن. تو ایکسیپشن جب آپ اس کا پروٹوٹائپ دیتے ہیں کسی فنکشن کا, اس کے اینڈ کے اوپر آپ بتا دیں کہ یہ ایکسیپشن تھرو ہوگی. وی کال اٹ اے تھرو لسٹ, کہ تھرو لسٹ میں جون سی ایکسیپشن ہے صرف وہی یہ فنکشن تھرو کرے گا, دوسری یہ تھرو نہیں کرے گا. یہ دیکھیے یہ سینٹیکس ہے اس کا. اگر آپ خالی فنکشن نارملی لکھ دیتے ہیں جیسے کہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں void فنکشن f1 اور کوئی اسپیسیفکیشن نہیں دی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن دیٹ از فنکشن 1 کین تھرو اینی ایکسیپشن. دوسری ایگزامپل جو آپ اسکرین پہ سیکنڈ لائن دیکھ رہے ہیں void فنکشن 2 تھرو کا کی ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے پیرامیٹر لسٹ کے فوراً بعد, اور اس کے بعد جو ہم نے ایمٹی پیرنتھیسز دی گئی ہیں اور اس کے بعد اس کی فنکشن کی باڈی آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنکشن دیٹ از فنکشن 2 کوئی بھی ایکسیپشن تھرو نہیں کرے گا. اور تیسرا کیس جو فنکشن 3 کا ہے اس میں تھرو کے کی ورڈ کے بعد ود ان پیرنتھیسز آپ لسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسیپشن یہ فنکشن تھرو کرے گا. ایکسیپشن 1, ایکسیپشن 2, ایکسیپشن 3. دس از ایکسیپشن لسٹ. یہ فنکشن 3 جو ہے یہ صرف یہی ایکسیپشن تھرو کرے گا, یہ کوئی اور ایکسیپشن تھرو نہیں کرے گا. سو یہ آپ نے بتا دیا کہ وہ ایکسیپشن تھرو نہیں کرے گا, لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور ایکسیپشن تھرو ہو جائے. مثلا آپ نے کہا کہ یہ ایکسیپشن تھرو کرے گا کہ فائل اوپن نہیں ہوگی, صرف یہی ایکسیپشن تھرو کرے گا. لیکن اس فنکشن کے کوڈ میں کوئی ارتھمیٹک ایگزیکیوشن ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے ڈیوائڈ بائی 0 کی ایرر آ گئی, تو وہ رن ٹائم انوائرمنٹ آٹومیٹیکلی اگر 0 آ جائے تو وہ ایکسیپشن تھرو کرتا ہی کرتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ صرف فائل اوپن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایرر ایکسیپشن تھرو کرے گا, لیکن یہ رن ٹائم نے ایکسیپشن تھرو کر دی. اب کیا ہوگا؟ سو اگر ایکسیپشن اسپیسیفکیشن کہہ رہی ہے کہ وہ اس ٹائپ کی ایکسیپشن تھرو نہیں کرے گا اور ایگزیکیوشن میں اس ٹائپ کی ایکسیپشن تھرو ہو جاتی ہے, تو اب جو ایکسیپشن ہینڈلنگ میکانزم ہے وہ کیچ ہینڈلر کو تلاش نہیں کرے گا, وہ سیدھا ایک پری ڈیفائنڈ فنکشن ہے جسے کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ, وہ اس فنکشن کو کال کر لے گا کہ یہ جی کوئی ان ایکسپیکٹڈ سی ایکسیپشن آئی ہے, اور وہ ان ایکسپیکٹڈ فنکشن جو ہے وہ ٹرمینیٹ کے فنکشن کو کال کرے گا جو کہ فنکشن کو جو کہ آپ کے پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دے گا. سو دس از ایکسیپشن اسپیسیفکیشن. سو اف این انسپیسیفائڈ ایکسیپشن از تھرون, execution goes to the predefined function unexpected, which calls terminate function, which abnormally terminates the execution. So unexpected function by default terminate کو کال کرتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ unexpected function جو ہے وہ terminate کو کال نہ کرے, کچھ اور کام کرے, تو اسٹینڈرڈ نے اگین ایک طریقہ دیا ہوا ہے سیٹ انڈر اسکور ان ایکسپیکٹڈ. یہ بھی ایک فنکشن کال ہے. اس کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ یار کہ ٹرمینیٹ کا فنکشن کال نہ ہو, میرا بتایا ہوا فنکشن کال ہو. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں صرف آپ کو یہ ہائی لیول کے اوپر یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس کا سینٹیکس جو ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایکسیپشن ہینڈلنگ میکانزم کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا. آج کے لیکچر کے باقی ٹائم میں ہم کوئکلی کورس کو میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا کچھ ریویو کریں گے کہ کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہیں وہ ہم نے کور کیے ہیں, اور میں تھوڑی تھوڑی بریف ڈسکرپشن جہاں پہ ضرورت ہوئی ان کی بتاتا جاؤں گا, اور یہ بھی مینشن کرتا جاؤں گا کہ کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ضرور اس کورس کے اختتام پر آپ کو آنی ضرور چاہیے, اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہ بھی یاد کر سکے تو وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس کورس کا کرکس ہیں, وہ آپ کو ضرور آنی چاہیے. آئیے آپ کورس ریویو پہ چلتے ہیں. ہم نے شروع میں سٹارٹ کیا وٹ از آبجیکٹ اورینٹیشن. یہ جو بات کی جاتی ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کرنی ہے, یہ کرنی ہے,
یہ آبجیکٹ اورینٹیشن یا آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم ہے کیا. ہم نے اس چیز سے اسٹارٹ کیا تھا کہ یہ بیسیکلی آبجیکٹ اورینٹیشن کی ٹیکنیک یا پیراڈائم جو نکالا گیا ہے, یہ بیسیکلی ہم نے اس لیے نکالا تھا کہ جب بھی ہم کوئی سافٹ ویئر لکھنے لگتے ہیں تو لازمی بات ہے سافٹ ویئر ہم کسی پرابلم کے سولوشن کے لیے لکھ رہے ہیں. سو ہمیں کوئی ریئل لائف پرابلم دیا گیا ہے, اس کا ہم نے سولوشن نکالنا ہے. سو سب سے پہلے ہم جو پرابلم دیا ہوتا ہے اس کو ماڈل کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, اس میں کون کون سے ایکٹرز ہیں, ہر ایکٹر کیا کیا کام کر رہا ہے, کیا کیا کام نہیں کر رہا, وہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں. ایکٹر جو میں نے کہا, جو بھی ایجنٹ ہے, کوئی کام ہو رہا ہے, کر رہے ہیں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کس چیز پہ کام ہو رہا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, کیا کام ہو رہا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو جب تک ہمیں وہ ریئل لائف سچویشن پراپرلی ہم اسے گریسپ نہ کر سکیں, ہم اچھی سافٹ ویئر نہیں لکھ سکیں گے. سو ہم گیون سچویشن کو ماڈل کرتے ہیں. ماڈل کس بیسس پہ کرتے ہیں, ہمیں وہاں پہ اینٹی نظر آتی ہے کہ یہ اینٹی شفیق اینٹی ڈلیورنگ اے لیکچر. بینک میں جاتے ہیں, کسٹمر از این اینٹی, آپ چیک لکھتے ہیں وہ اینٹی ہے. ٹیلر جو آدمی جو شخص بیٹھا ہوا ہے ونڈوز کی اس طرف جو کہ آپ کو سروس دے رہا ہے, دس از این اینٹی. سو ہم اینٹیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر ان کے بیچ میں ان کا جو انٹریکشن ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس اینٹی کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. سو ہم اینٹیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کی آپس میں انٹریکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلنگ یہی کرتی ہے کہ وہ جو اینٹیز ہیں انہیں وہ آبجیکٹ کہہ دیتی ہے کہ یہ آبجیکٹ ہیں, اور یہ آبجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے انٹریکٹ کر رہے ہیں. وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم جو ہے وہ جب آپ ماڈلنگ کرتے ہیں پرابلم سچویشن کی, تو وہ آپ کو جو ماڈلنگ جو ہے دیٹ از مچ کلوزر ٹو دی ریئل لائف ایز کمپیئر ٹو ماڈلنگ ان اے پروسیجرل پروگرامنگ. پروسیجرل پروگرامنگ جو آپ سی کے ساتھ کرتے ہیں اس میں بیسیکلی آپ تلاش کرتے ہیں فنکشن کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے گرد آپ اپنا ماڈل بناتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں آپ اینٹیز کو ماڈل کرتے ہیں, اور پہلے اینٹی ماڈل کرتے ہیں, پھر ان اینٹی کے آپس میں انٹریکشن کو ماڈل کرتے ہیں. سو ماڈلنگ جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں کہیں بہتر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. دی گیپ بٹوین دی ماڈل اینڈ دی ریئل لائف از مچ نیروور ان آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم ایز کمپیئر ٹو پروسیجرل پیراڈائم. ہم کیونکہ ماڈل اچھا بنا سکیں گے, اس وجہ سے ہم سافٹ ویئر بھی اچھے لکھ سکیں گے. ریئل لائف میں جو اینٹیز ہیں ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ ایک تو وہ ایز اے ہول آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں اینٹی ہوں, آبجیکٹ, میرے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, میرے کچھ ہاتھ ہیں, آنکھیں ہیں, سر ہے, ٹانگیں ہیں, باڈی ہے, دیز آر مائی ایٹریبیوٹس. سو ہم جو اس اینٹی کے اکراس جو آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں ہم بناتے ہیں, اس میں اس اینٹی کے یہ ایٹریبیوٹ رکھ لیتے ہیں. ناؤ میں کچھ انفارمیشن ہائیڈ کر رہا ہوں. میں کھاتا جب ہوں, کوئی چیز سوالو جب کرتا ہوں اور وہ جا کے وہ اسیمیلیٹ میری باڈی میں ہوتی ہے, میرے اسٹمک میں جا کے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے, وہ ساری انفارمیشن میں نے چھپا لی ہوئی ہے. میں بولتا کیسے ہوں, میں سوچتا کیسے ہوں, میں نے یہ انفارمیشن آپ سے چھپا لی ہوئی ہے. آپ سے میری انٹریکشن جو ہے یہ میرے ہاتھوں کی موومنٹ ہے یا جو کچھ میں بول رہا ہوں. اب میں یہ بول رہا ہوں, جو یہ آواز آپ تک کیسے پہنچ رہی ہے اب آپ کو نہیں پتا, کیونکہ یہ پروسیس سارا میں نے آپ سے چھپایا ہوا ہے. دس از کالڈ انفارمیشن ہائڈنگ. اب جب بھی آپ کے ذہن میں میرا کانسیپٹ آئے گا, اس میں یہ میرے سارے ایٹریبیوٹس, ہاتھ پاؤں وغیرہ شکل آئے گی, اور میں جو ایکشن کرتا ہوں وہ بھی آپ کو میرے کانسیپٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا.
میرا بولنا, میرا ہاتھوں کو ہلانا, دیز آر آل ایکشنز. In object-oriented paradigm, we say it is an encapsulation. Actions or data, they are encapsulated in an object. انفارمیشن ہائڈنگ میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں. تیسری چیز ہے جو کہ آبجیکٹ کے کانسیپٹ سے ہے, ایبسٹریکشن کا کانسیپٹ. جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے ایز اے ٹیچر صرف دیکھ رہے ہیں کہ میرے کچھ ایٹریبیوٹ ہیں اور میں آپ سے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے متعلق ہی بات کرتا ہوں, اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کی اور میری انٹریکشن ہے. اگر آپ کا ٹیچر کوئی ہے آپ کی یونیورسٹی میں جہاں پہ آپ اس سے جا کے مل بھی سکتے ہیں, تو بیسیکلی آپ اس سے ایک ٹیچر کی حیثیت میں ہی آپ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن میری دوسری حیثیتیں بھی ہیں. میں کسی کا بیٹا بھی ہوں, میں اپنے والدین کے لیے ایکشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. میں پیرنٹ بھی ہوں, وہاں پہ میرے پرسنالٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, میں ان سے ڈفرینٹ طریقے سے ایکٹ کرتا ہوں. میں کسی کا دوست بھی ہوں, ان کے ساتھ میری ڈیلنگ, میری ایکشنز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. سو آئی ایم از اے ویری کمپلیکس اینٹی. لیکن جب میں آپ سے ڈیل کر رہا ہوں تو میں صرف ایک استاد کی ہی ریلیشن میں آپ سے ڈیل کر رہا ہوں. سو آپ جب مجھے دیکھتے ہو, میرے تصور کو ذہن میں لاتے ہو, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میری باقی ایکٹیویٹیز کو بھی ذہن میں رکھیں. سو یو ایبسٹریکٹ آؤٹ دس پرسپیکٹو فرام مائی انٹائر پرسنالٹی. آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں بھی جب آپ ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کے صرف اسی حصے پر اپنی نظر رکھتے ہیں جس حصے سے آپ کا تعلق ہے, باقی حصوں کو بھول جاتے ہیں. اس طرح آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں ایک آبجیکٹ کریٹ کرنا ایبسٹریکشن کی پراپرٹی کی وجہ سے ایزی ہو جاتا ہے. وی ایبسٹریکٹ آؤٹ اونلی دی انفارمیشن ان وچ وی آر انٹرسٹڈ. وی کنسنٹریٹ آور تھاٹس only on those aspects of the entity in which we are interested. This is concept of abstraction. پھر ہم نے کلاسز کا کانسیپٹ دیکھا تھا. ڈفرنٹ ایک ہی طرح کے آبجیکٹ جو ہیں ہم انہیں لم سم کر کے ہم کہتے ہیں ایک کلاس ہے. میں بھی پرسن ہوں, آپ بھی پرسن ہیں, اتنے سارے پرسن ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ, ان سب کو ہم ایک پرسن کی کلاس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو شفیق ایک پرسن جو ہے وہ کلاس پرسن کا ایک انسٹنس ہے, آبجیکٹ ہے. کافی سارے مین ہیں, شفیق از اے مین, ایکس وائی زی از اے مین. سو وی آر ٹو انسٹنسز آف کلاس مین. سو دیٹ از دی ریلیشن شپ بٹوین کلاس اینڈ آبجیکٹ ان آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم آلسو. اس کے بعد ہم آبجیکٹ اورینٹیشن میں انہیریٹنس کا کانسیپٹ ہے جو کہ پروسیجرل لینگویجز میں بالکل بھی نہیں ہے. انہیریٹنس مین اٹ از اے بیسک میکنزم آف ری یوز. ہم نے ایک کلاس آبجیکٹ بنائی ہوئی ہے, اس سے ہم اس کی پراپرٹیز ایکشنز کو انہیریٹ کر کے ہم ایک اور کلاس اور ایک اور آبجیکٹ بنا سکتے ہیں. ہیومن کا کانسیپٹ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو بیسیکلی ہیومن کہ دو ہاتھ ہیں, دو سر ہیں, ایک سر ہے اس کا, دو آنکھیں ہیں, منہ ہے اس کا, دو ٹانگیں ہیں اس کی. یہی ہمارے ہیومن میں آتا ہے. دین دیر آر مین اینڈ دیر آر ویمن. ان میں بھی یہی چیزیں ہیں, تھوڑی سی اور ایڈیشنل ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ مین کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں ویمن سے. لیکن دو ٹانگیں, دو بازو, سر, دو آنکھیں, دو کان, ایک ناک, منہ, یہ کامن چیزیں ہیں. سو ہم ہیومن کی کلاس میں یہ ایٹریبیوٹس رکھ سکتے ہیں. ہیومن واک کرتے ہیں, دونوں مین اور ویمن واک کرتے ہیں. ہیومن ٹاک کرتے ہیں, مین اور ویمن ٹاک کرتے ہیں. ہیومن ایٹ کرتے ہیں, مین اور ویمن ایٹ کرتی ہیں. سو یہ ان کے کچھ ایکشنز بھی ہیں جو وہ کرتے ہیں, یہ ہیومن سے ریلیٹڈ ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہم ہیومن کی کلاس میں ڈال دیں اور مین اور ویمن کی دو کلاسز کو کہیں کہ آپ ان سے انہیریٹ کر لیں یہ چیزیں, تو مین اور ویمن کی کلاسز جو ہیں وہ لیس کمپلیکس ہو جائیں گی.
because they are inheriting the attributes as well as the actions from their parent class. So یہ انہیریٹنس کا میکنزم جو ہے یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں بہت یوز ہوتا ہے. اس کا استعمال کیا جاتا ہے کوڈ ری یوز کے لیے, لیکن ماڈلنگ میں بھی, آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈلنگ میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنے ماڈل کو سمپلیفائی کرنے کے لیے. نارملی ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم میں انہیریٹنس کے ریلیشن شپ کو یوز کرتے ہیں جبکہ دو اینٹیز میں از اے کائنڈ آف کا ریلیشن شپ ہو. مین اور مین از اے ہیومن, وومن از اے ہیومن. اگر اس قسم کا ریلیشن شپ ہو تو ہم ماڈلنگ میں انہیریٹنس کو یوز کر لیتے ہیں. انہیریٹنس 3 سچویشنز میں یوز کی جاتی ہے. جنرلائزیشن, آپ نے ماڈلنگ کرتے وقت دیکھا کہ یہ اینٹی ہیں, ان میں یہ چیزیں کامن ہیں, اور کامن چیزوں کو نکال کے آپ نے ایک بیس کلاس میں لے گئے اور یہ آپ نے جنرلائزیشن کر دی. سو دس کلاس جس میں یہ کامن چیزیں آ گئی ہیں از اے جنرل کلاس, اور باقی جو کلاسز ہیں وہ کچھ اسپیسیفک کلاسز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گیون کلاس موجود ہے اور آپ اس سے کچھ سب ٹائپ بنا لیتے ہیں. سب ٹائپ مین کہ یہ سب دوسری کلاس جو ہے یہ اپنی بیس کلاس سے کوڈ میں کمپیٹیبل ہے. جہاں پہ بیس کلاس یوز کی جا سکتی ہے وہاں پہ یہ ڈرائیوڈ کلاس بھی یوز کی جا سکتی ہے. جہاں پہ ہیومن یوز کیا جا سکتا ہے وہاں پہ مین یوز کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ مین وہ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو ہیومن کر رہے ہیں. تیسری سچویشن اسپیشلائزیشن کی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنی بیس کلاس میں کچھ فنکشنلٹی ایسی ڈال دی جو کہ اسپیسیفک ٹو دس ہے لیکن وہ اس میں نہیں ہے, یا اگر اس میں بھی موجود ہے تو اس کا کوئی ڈفرنٹ ورژن یہاں پہ موجود ہے. سو اگر ہم اسپیشلائزیشن کریں تو دس مین دی ڈیرائیوڈ کلاس از ناٹ کمپیٹیبل اور انکمپیٹیبل ود دی بیس کلاس. سو جہاں پہ ہم بیس کلاس کا آبجیکٹ یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ یوز نہیں ہوگا. اگر ایسی سچویشن ہو تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بیس کلاس کو اسپیشلائز کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ایبسٹریکٹ کلاس کا کانسیپٹ دیکھا تھا, اور ابھی میں اس کو آپ کو ایگزامپل دے بھی گیا ہوں. ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہم چاہیں گے ایبسٹریکٹ کلاس بنے. جیسے ہیومن ہے, وی آر مین اور ویمن. مین اور ویمن کی انسٹنسز آپ کو نظر آتے ہیں. ہیومن از این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ. سو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار یہ اس کی ایکچوئل کنکریٹ چیز ہے. تو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہم چاہیں گے ایبسٹریکٹ کلاسز تاکہ ان سے آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہ ہو سکے. بہادری ایک کانسیپٹ ہے, میں بہادر ہوں, بہادری کا کوئی چیز آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گی, بہادری کی کوئی اینٹی نظر نہیں آئے گی. سو اگر اس قسم کے کانسیپٹس ہوں جن کی آپ کو کنکریٹ اینٹی نظر نہ آ رہی ہو تو ہم انہیں ایبسٹریکٹ کلاسز کہہ دیتے ہیں, اور جن کی کنکریٹ اینٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ہم انہیں کنکریٹ کلاسز کہہ دیتے ہیں. ملٹیپل انہیریٹنس کا کانسیپٹ دیکھا تھا. جو پیچھے انہیریٹنس دیکھی تھی, ایک کلاس سے دوسری کلاس انہیریٹ کر رہی ہے. اگر ہمارے پاس ایسی سچویشن ہے کہ ہمارے پاس جو گیون کلاسز ہیں مور دین ون کلاسز کے ایٹریبیوٹس اور ان کی فنکشنلٹی مل کے ایک کلاس بنتی ہے تو ہم ملٹیپل انہیریٹنس کر سکتے ہیں. جیسے کہ وہ جل پری کا کانسیپٹ تھا, یا ایمفیبیس وہیکل کا کانسیپٹ تھا کہ ایمفیبیس وہیکل ایک ایسا وہیکل ہے جو کہ پانی میں بھی چل سکتا ہے اور جو کہ زمین پہ خشکی پہ بھی چل سکتا ہے. تو ہمارے پاس اگر 2 کلاسز ہیں, واٹر وہیکل کی اور ایک لینڈ وہیکل کی, اس ایمفیبیس وہیکل میں ان دونوں کی پراپرٹیز موجود ہیں تو ہم ان دونوں سے انہیریٹ کریں گے. اس کے کچھ اپنے ایشوز تھے, ایمبیگوٹی کے اور ڈائمنڈ پرابلم کے, وہ ہم نے دیکھے تھے, لیکن وہ ڈیٹیل میں ہے. یہ تو کلاسز کے درمیان ریلیشن شپ آ گئی. اب آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ ہے. ایک آبجیکٹ نے اگر کام کرنا ہے تو اس نے دوسرے آبجیکٹ سے ہی کہنا ہے کوئی کام کرے. ان کو ہم ایسوسیشن کہتے تھے. سمپل ایسوسیشن ہو سکتی ہیں,
کہ میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں تو وی آر ایسوسیٹڈ ود ایچ ادر. میں آپ سے کوئی کام کرنے کو کہتا ہوں, کوئی سروس پرووائڈ کرنے کو کہتا ہوں, تو دس از این ایسوسیشن. دوسری ریلیشن شپ ہو سکتی ہے کمپوزیشن کی, وچ از اے ہول پارٹ ریلیشن شپ. میں آئی ایم اے ہول اور میرے پارٹ جو ہیں وہ یہ میرے بازو ہیں, میرا سر ہے, میری آنکھیں ہیں, میری ٹانگیں ہیں. لیکن کمپوزیشن از اے اسٹرانگ ریلیشن شپ, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہول کا آبجیکٹ جو ہے وہ پارٹ آبجیکٹ کے لائف ٹائم کو گورن کر رہا ہو تو وہ اٹس اے کمپوزیشن. جب میں پیدا ہوتا ہوں تو میرے ساتھ ان ساری چیزوں کو لائف مل جاتی ہے, میرے بازوؤں کو, میرے ٹانگوں کو, میرے سر کو, میری آنکھوں کو. اور جب میں ڈائی کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہیں. آپ نے کسی مردے کے کو ہاتھ ہلاتے لیکچر ڈلیور کرتے نہیں دیکھا ہوگا, کیونکہ میں ہول جب ڈائی کر گیا میرے سارے پارٹ ڈائی کر گئے. دس از کمپوزیشن. ایگریگیشن از اگین ہول پارٹ, لیکن اس میں ویک ریلیشن شپ ہے ہول میں اور پارٹ میں. اگر ہول پارٹ کے لائف ٹائم کو گورن نہیں کر رہا تو یہ ایگریگیشن ہے. جیسے یہ کمرہ ہے, کمرے میں یہ سیٹ لگا ہوا ہے, یہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, ٹیبل پڑا ہوا ہے, یہ بیڈ پڑے ہوتے ہیں. اب آپ اس بیڈ کو اٹھا کے کمرے سے باہر بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ کمرہ جو ہے یہ گر سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ کمرے کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ کرسیاں, ٹیبل اور بیڈ بھی ختم ہو جائیں. اور جب کمرہ بنا تھا تو کمرے کے بنتے کے ساتھ ہی اس کے بیچ میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی. کمرہ بنا تھا, بعد میں آپ نے ایک کرسی ڈالی, دوسری کرسی لے آئے, پھر آپ نے کہا جی مجھے اور فرنیچر چاہیے, میں ٹیبل بھی ڈال دیتا ہوں. سو یہ ہول پارٹ تو ہیں, لیکن ہول از ناٹ گورننگ دی لائف ٹائم آف اٹس پارٹس. دین اٹ از اے ویکر ہول پارٹ ریلیشن شپ اینڈ اٹ از کالڈ ایگریگیشن. لاسٹلی, polymorphism. Polymorphism is a relation, is a technique by which a same message can result into different behaviors. میں نے ایک کام کروانا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے, سو میری ورڈنگ سیم رہتی ہے, لیکن ڈپینڈنگ اپون کہ اس کو کون سنتا ہے کلاس میں سے, جواب کچھ اور ہی آ جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ جواب دیتا ہے, کچھ اور جواب دیتا ہے, دوسرا دیتا ہے, کچھ اور جواب دیتا ہے. دس از پولیمارفزم. اور نارملی یہ پولیمارفزم جو ہے یہ کلاس ہائرارکیز میں ایکٹ کرتی ہے. وی سینڈ اے میسج اور اے فنکشن کال ٹو دی بیس کلاس, اینڈ ڈپینڈنگ اپون کہ کس کنکریٹ کلاس میں, نیچے والی کلاس میں, ہائرارکی کے نیچے والی کلاس میں نے اس میسج کو کیپچر کیا ہے, جواب ڈفرنٹ آ جائے گا. پولی مین مینی, مارفزم مین ڈفرنٹ, وہ لائف لیتا ہے. تو ایک ہی میسج ڈفرنٹ بہیویئر ڈپیکٹ کر سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون کہ کس کلاس کو یا کس آبجیکٹ نے اس میسج کو کیپچر کیا. یہ کانسیپٹس تھے جو آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم سے ریلیٹڈ تھے. اس کے بعد ہم C++ میں چلے گئے کہ C++ ان کانسیپٹس کو کیسے امپلیمنٹ کرتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ C++ کے کلاس کا میکانزم جو ہے یہ آبجیکٹ اورینٹڈ کی کلاسز کے کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے. اس کے ڈیٹا ممبر اور ممبر فنکشنز ہوتے ہیں. ڈیٹا ممبرز ایٹریبیوٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ممبر فنکشنز ان کے ایکشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پھر اس میں ایکسیس اسپیسیفائرز تھے کہ کون کون سی انفارمیشن ایسی ہے جو کہ آؤٹ سائڈ دی کلاس ایکسیسیبل ہے, کون سی ایکسیسیبل نہیں ہے. انفارمیشن ہائڈنگ کے لیے یہ ایکسیس اسپیسیفائرز یوز ہوتے ہیں. کلاس اور آبجیکٹ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ C++ کی کلاس کا جو ویریبل ہے وہ ایک آبجیکٹ کہلاتا ہے. کلاسز میں کنسٹرکٹرز ہوتے ہیں. جب آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہو تو کسی ویلڈ اسٹیٹ میں ہو. اسی طرح ڈسٹرکٹر کا کانسیپٹ ہے, جب آبجیکٹ ڈسٹرائے ہو تو اگر کوئی کلین اپ ریکوائرڈ ہے تو ڈسٹرکٹر کے ذریعے کلین اپ کیا جا سکتا ہے. دس پوائنٹر کا کانسیپٹ تھا. پھر کانسٹنٹ آبجیکٹس تھے. اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کا کانسیپٹ تھا کہ اگر
ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلاس میں کسی ڈیٹا ممبر کی صرف ایک ہی کاپی موجود ہو تو ہم اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کا کانسیپٹ یوز کرتے تھے, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ کلاس وائڈ ویریبل ہے. سیم از دی کانسیپٹ وتھ اسٹیٹک ممبر فنکشن. ممبر فنکشن جو کہ کلاس سے جن کا ریلیشن شپ ہے, آبجیکٹ سے جن کا ریلیشن شپ نہیں ہے. اسٹیٹک ڈیٹا ممبر اور اسٹیٹک ممبر فنکشن کو ہم کلاس کے نام سے بھی کال کر سکتے ہیں, جبکہ نارمل ڈیٹا ممبرز اور نارمل ممبر فنکشن جو ہیں وہ صرف آبجیکٹ کے ریلیشن سے ہی ایکسیس کیے جا سکتے ہیں. پھر ہم نے فرینڈ کلاسز اور فرینڈ فنکشنز کا کانسیپٹ دیکھا تھا C++ میں. ایسی کلاسز اور ایسے فنکشن جو کہ کسی دوسرے کلاس کے ہڈن پارٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں وہ فرینڈ کلاسز اور فرینڈ فنکشن کہلاتے ہیں. پھر C++ نے جو امپورٹنٹ کانسیپٹ دیا تھا وہ آپریٹر اوور لوڈنگ کا ہے, کہ ہم اپنی کلاسز کے لیے نارمل آپریٹرز جو ہیں ان کو اوور لوڈ کر سکتے ہیں. جیسے بائنری پلس کا آپریٹر ہے, وہ ہمیں پتا ہے 4+5 کیسے کرنا ہے, لیکن اگر ہم نے کمپلیکس نمبر کے لیے کلاس لکھی ہے تو کمپلیکس نمبر کو بھی ہم چاہیں گے ایک کمپلیکس نمبر پلس دوسرا کمپلیکس نمبر. تو ہم اس بائنری آپریٹر پلس کو اوور لوڈ کر لیں گے کہ وہ کمپلیکس نمبر کے لیے بھی صحیح آپریشن دینا شروع کر دیں. پھر ہم نے C++ کے انہیریٹنس میکینزم کو دیکھا تھا کہ کلاس کے نیم کے بعد کولن ڈال کے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کلاس سے یہ ڈیرائیو کر رہی ہے. 3 طرح کی انہیریٹنس ہے C++ میں, پبلک, پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ. پبلک انہیریٹنس ہم یوز کرتے ہیں از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. مین از اے ہیومن, یہاں پہ پبلک انہیریٹنس یوز کرتے ہیں. پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہم یوز کرتے ہیں اف وی سے ون کلاس از امپلیمنٹڈ ان ٹرمز آف اندر. اس کے بعد پولیمورفزم میں آئے تھے. پولیمورفزم میں ہم نے اسٹیٹک ٹائپ اور ڈائنامک ٹائپ کا کانسیپٹ کو دیکھا تھا. ڈائنامک ٹائپ کی بیسس کے اوپر C++ کا پولیمورفزم کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے. پولیمورفک بیہیویئر اگر فنکشنز میں چاہیے تو ان فنکشنز کو ضرور ہمیں ورچوئل فنکشن ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور اگر ہم کہیں پہ بھی پولیمورفک ریلیشن شپ یوز کر رہے ہیں تو ہمیں بیس کلاس کے ڈسٹرکٹر کو ضرور ورچوئل ڈسٹرکٹر کے طور پہ ڈکلیئر کرنا چاہیے, ورنہ میموری لیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی میں ہم نے ورچوئل ٹیبل کا کانسیپٹ دیکھا تھا کہ کیسے ورچوئل ٹیبل کے ذریعے C++ پولیمورفزم کو امپلیمنٹ کرتی ہے. سیکنڈ لاسٹ ٹاپک جو ہم نے کور کیا تھا اس کورس میں وہ جنیرک پروگرامنگ کا تھا, کہ کیسے C++ نے ٹیمپلیٹ کی فیسلٹیز دی ہے کہ ہم فنکشن ٹیمپلیٹ بھی لکھتے ہیں اور ہم ٹیمپلیٹ کلاسز بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کا بینیفٹ ہم نے یہ دیکھا تھا, ایک تو ہمارے الگوریدم اور ہمارے ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں وہ ٹائپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ڈیٹا اسٹرکچر سے میری مراد کلاسز ہے. ہم نے ویکٹر کی ایک کلاس لکھی ہے, اب ہم ویکٹر آف انٹیجر بھی ہو سکتا ہے, ویکٹر آف کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم ٹیمپلیٹ یوز کریں تو ایک دفعہ ہم کوڈ لکھ دیں گے, تو چاہے اب ہم ویکٹر آف انٹ بنا لیں, ویکٹر آف کمپلیکس بنا لیں, ویکٹر آف کریکٹر بنا لیں, ہمیں بار بار کوڈنگ نہیں کرنی پڑے گی. اور فنکشن ٹیمپلیٹس جو ہیں وہ ہمیں ٹائپ انڈیپینڈنس سے زیادہ ایک اور چیز دیتے ہیں کہ ہم جنیرک الگوریدم لکھ سکتے ہیں, ایسے الگوریدم جو ٹائپ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں اور انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر انڈیپینڈنٹ بھی ہو. یعنی الگوریدم کو پتہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ڈیٹا مجھے پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اور اگر ڈیٹا جو ہے وہ ایگریگیٹ ڈیٹا ٹائپ ہے تو کیا پیچھے ایرے یوز کی گئی ہے, یا سیٹ کا کنٹینر یوز کیا گیا ہے, یا ویکٹر کا کنٹینر یوز کیا گیا ہے, اس کی بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیٹ از واٹ وی کالڈ جنیرک پروگرامنگ. اس میں ہم نے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری بھی دیکھی تھی. اس کے 3 مین کمپوننٹس تھے, کنٹینرز جیسے سیٹ ہو گیا, ویکٹر ہو گیا. اٹریٹر از اے میکانزم جس کے ذریعے ہم ان کنٹینر کو ٹریورس کر سکتے ہیں فرام ون ایلیمنٹ ٹو دی لاسٹ, فرام فرسٹ ایلیمنٹ ٹو دی لاسٹ ایلیمنٹ, اور وائسا ورسا. اور جنیرک الگوریدمس ہم نے دیکھے تھے کہ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے 70+ دیے ہیں. فار ایگزامپل, ہاؤ مینی ایلیمنٹس آر دیئر ان دیئر, کاؤنٹ دی نمبر آف ایلیمنٹس وچ ہیو دس پراپرٹی.
اس قسم کے الگوریدم جنیرک الگوریدم اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری میں دیے تھے. اور لاسٹلی ہم نے سیف یا ریلائبل پروگرام لکھنے کے لیے ایرر ہینڈلنگ ٹیکنیکس دیکھی تھیں, اور اسپیسیفکلی ہم نے C++ نے جو ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ٹیکنیک دی تھی وہ دیکھی تھی. اس میں جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں, وٹ از آبجیکٹ اورینٹیشن, آبجیکٹ پیراڈائم, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آبجیکٹ ہے کیا, ہم سچویشن میں سے گیون پرابلم ڈومین میں سے آبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں. انفارمیشن ہائڈنگ کا کیا پرنسپل ہے, ایبسٹریکشن کا کیا پرنسپل ہے, انکیپسولیشن کا کیا پرنسپل ہے, انہیریٹنس کیا ہے, پولیمورفزم کیا ہے. دیز آر دی کانسیپٹ وچ یو مسٹ گیٹ آؤٹ آف دس کورس. یہ آپ کو ضرور آنے چاہیے. بیسک کانسیپٹس کیا ہیں, C++ امپلیمنٹ کیسے کرتی ہے, دس از اے گڈ ٹول ٹو ہیو. لیکن اگر اس کا سنٹیکس نہ بھی یاد رہے تو بھی آپ کتاب میں سے جلدی سی ریڈیلی وہ سنٹیکس دیکھ سکتے ہو. لیکن اگر آپ کو کانسیپٹ کا ہی نہیں پتا تو پھر سنٹیکس آپ کو کچھ بتا نہیں سکے گا, کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر سکے گا. سو میرے نزدیک یہ جو آبجیکٹ اورینٹیشن کے یا آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کے کانسیپٹ جو ہیں, آبجیکٹ, کلاس, انفارمیشن ہائڈنگ, ایبسٹریکشن, انکیپسولیشن, انہیریٹنس, پولیمورفزم, کمپوزیشن, ایسوسیشن, اگر یہ آپ کو آتی ہیں تو یو ہیو لرنڈ دی موسٹ فرام دس کورس. سنٹیکس C++ کا نہیں آتا, آپ کتاب میں سے دیکھ سکتے, لیکن یہ چیزیں ضرور آنی چاہیے. ٹیمپلیٹ اور ایکسیپشن ہینڈلنگ, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگین پروگرامنگ لینگویجز میں یہ نئی چیزیں آئی ہیں, اور اگر آپ ان کے کانسیپٹ کو بھی ذہن میں رکھ سکو تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا. دس ول بی این ایڈڈ پلس. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ سے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کورس سے جو آپ کی توقعات تھیں وہ بھی پوری ہوئی ہوں گی, اور جو میں آپ سے اب چاہ رہا ہوں آخر میں کہ یہ چند کانسیپٹس ہیں, ان کو ضرور آپ اس کورس سے سیکھ لیجئے. C++ کا سینٹیکس آپ کو یاد رہتا ہے یا نہیں یاد رہتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آئی ہوپ کہ میں آپ کی توقعات پہ پورا اترا ہوں اور آپ میری توقعات پہ پورے اتریے, ان چند کانسیپٹس کو ذہن نشین کر کے, سمجھ کے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک.